اللہ الرحمن الرحیم۔ بولی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات، تو اس کے پچھلے دو موضوعات جو بالکل تازہ موضوع جو 7ویں مرحلہ کی 12ویں 13ویں اور 14ویں فصل میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا بھی علم رکھتا ہے اور تمام مخلوقات کا بھی علم رکھتا ہے، یہ دو موضوع ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی۔ اس میں بحث آئے گی کہ جو اس سے پہلے کئی فصول بولی سینا نے ثابت کی کہ عاقل اور معقول کا جو اتحاد ہے وہ ممتنع ہے، ممکن نہیں ہے، لا یجوز ہو، تو وہ بھی بحث بیچ میں آئے گی۔ تو اس علم میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا عالم ہے، وہ عالم بھی اس مرحلے میں خود ہی عالم ہے، اپنی ذات کا عالم علم رکھتا، اور معقول جو ہے، معلوم جو ہے، معلوم کون ہے؟ خود وہ بھی اس کی ذات ہی ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی وجود۔ جب ایک وجود ہے تو اس کو کہتے ہیں اتحاد۔ جب وجود ایک ہی ہو عالم اور معلوم کا یا عاقل اور معقول کا، یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں علم، عالم اور معلوم، اس کو یہی کہتے ہیں کہ عقل، عاقل اور معقول۔ یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ دونوں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عاقل بھی خود ہے، معقول جو ہے یعنی جس کو تعقل کیا جا رہا ہے، معقول بھی اس کی ذات ہے، اور وہ ایک ہی وجود ہے، دو وجود تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بسیط مجرد صرف الوجود، اس پہ اس کا غیر تصور بھی ناممکن ہے، تو وہاں پر ایک ہی وجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے تمام جو مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات میں پہلے عقول کے بعد عقول متکافیہ، پھر عالم مثال، ارواح ہوں گی یا مثال ہو یا عالم مادہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو وجود دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سب کو وجود دیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس وجود کو پائے ہوئے نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک کلی قانون ہے یہ۔ دوسرا، پہلی بات یہ تھی کہ یہاں پر اتحاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا یوتی الشیء لا فاقد الشیء، کہ کسی شے کو جو عطا کرتا ہے وہ اس کو کھوئے ہوئے نہیں ہوتا، اس کو فاقد نہیں ہوتا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو وجود دے رہا ہے اپنے وجود میں ان کو کھوئے ہوئے نہیں ہے، کیونکہ جو شے خود کے پاس ہوتی نہیں وہ کسی اور کو کیا دے گا؟ جب وہ کسی اور کو وجود دے رہا ہے تو وہ اس کو پائے ہوئے ہے۔ یہ عقلی کلی قانون ہے۔ ان کو اس مرتبے میں ایسے ہی تعین اور تشخص کے ساتھ پائے ہوئے ہے نہیں، بدرجہ اتم، بدرجہ اعلیٰ وہ ان کو پائے ہوئے ہے۔ تو ان سب کے وجودات کو وہ پائے ہوئے ہیں اور ان سب کو یہ وجود نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے وجود کو فاقد ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناقص کہلائے گا۔ پھر ان کے جو کمالات ہیں ان تمام کے، وہ ان کمالات کو فاقد ہوگا۔ جب ان کمالات کو فاقد ہوگا تو وہ ناقص ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناقص تصور نہیں کیا جاتا۔ اس قانون کے تحت بھی وہ ان سب کو، ان سب کے وجود کو، ان کی صفات کو، کمالات کو وہ اللہ تعالیٰ پائے ہوئے ہوگا۔ جب ان کو وجود دیتا ہے تو اس مقام مرتبے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ علت تامہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس کو علت تامہ یعنی تمام حقیقی علت، تو اسی لیے علت تامہ کسی بھی چیز کے علت تامہ کے علم سے معلول کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کلی قانون ہے۔ علت تامہ اپنا علم، تام علت یہ خود ہے، تو وہ ان سب کے جو معلول ہے وہ اس کو پائے ہوئے ہے، وہ اس کو علم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب مجرد اور نوری عالم کی موجودات اپنی ذات کا بھی عالم ہے تو وہ اپنی تمام موجودات کا بھی عالم ہے، بدرجہ اولا عالم ہے۔ اور پھر جب وہ ان سب کا عالم ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ان کے حالات سے بھی آگاہ ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہلے پتہ ہوتا ہے، اس سے کہ جبر آتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ علت تامہ ہے، اور علت تامہ تمام چیزوں کا اور ان کے حالات کا علم رکھتی ہے۔ پھر عالم عقول جو ہے، اس میں عقول جو ہیں وہ بالفعل ہیں۔ جب وہ بالفعل ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے حالات سے
وہ آگاہ ہوتی ہیں. پھر عقول علت ہیں اگلے عوالم کی، تو عقول جو ہیں چونکہ بالفعل ہیں اور ان کے لیے علت بن رہی ہیں، تو اس لیے یہ بھی ان کے حالات سے آگاہ ہوتی ہیں، جس طرح کے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ محمد و آل محمد معصومین وہ ان کے حالات سے آگاہ ہوتی ہیں. اس لیے انہوں نے خود کہا ہم ماضی میں جو ہوا ان کو بھی جانتے ہیں، جو آگے ہونے والا ہے قیامت تک ہم اس کو بھی جانتے ہیں. وہ اس قانون کی بنیاد پر ہے، کیونکہ وہ علت ہیں، علت اپنے معلول کے علم کو جانتی ہے اور ان کے تمام حالات و واقعات اور کمالات کو بھی جانتی ہے. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عالم نور ہے، یہ عالم عقول کو کہتے ہیں نوری عالم، یہ عالم ارواح کو، کیونکہ یہاں پر مجردات ہیں. مجردات یعنی مادے اور مادے لوازمات سے مجرد. عالم مادہ خود مادی ہے، اس میں مادہ کے لوازم ہیں، یعنی آثار پائے جاتے ہیں. 2 ڈائمینشنل ہے تو لمبائی چوڑائی، اس میں لمبائی چوڑائی اور موٹائی پایا جاتا ہے. تو عالم جو نور ہے وہ خود نور ہے. نور کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جو خود بھی روشن اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے، یہ تعریف ہے. اس لیے وجود کو نور بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی وجود ہے، دوسروں کو بھی وجود ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور دوسروں کو بھی وہ روشنی عطا کرتا ہے، ان کو وجود عطا کرتا ہے. پھر ان میں فرق کیا ہے؟ اگر تمام کے تمام عقل اول ثانی ثالث رابع تمام عقول یا تمام ارواح جو ہیں وہ اگر مجرد ہیں تو ان میں تعین اور تشخص کیا ہوگا؟ تعین اور تشخص اسی نور کی وجہ سے ہوگا. آپ یہ کہیں گے سارے نوری ہیں، تشخص کیسے؟ تشخص جو ایک دوسرے سے جو جدا کرے، اختلاف ہو، ممتاز کرتا ہو، وہ چیز کیا ہے ان میں؟ تو ان میں اشتراک بھی نور کی وجہ سے ہے، اختلاف بھی نور کی وجہ سے ہے. اس کو کہتے ہیں تشکیک. تشکیک کیا ہوتی ہے؟ کہ نور کی وجہ سے اتحاد ہے، تمام نوری موجودات ہیں تو اتحاد ہو گیا کہ ان میں اشتراک کیا ہے؟ نور. اختلاف بھی نور ہے. وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ ایک 100 واٹ کا ہے، ایک 99 واٹ کا ہے، ایک 98 واٹ کا ہے. روشنی کی کمی اور بیشی سے ان کے عقول میں جو فرق آتا ہے کہ عقل اول کون سا ثانی، جو اوپر والا عقل ہے جو اپنی علت تامہ کے قریب ہے وہ اس میں نور یا وجود شدید ہے، وہ اس کے قریب ہے. اس سے جو عقل ثانی ہے وہ اس سے کم نور رکھتی ہے، جو عقل ثالث ہے اس سے کم نور رکھتی ہے، عقل رابع اس سے کم. یہ نور کی تشکیک کی وجہ سے، شدت اور ذوف کی وجہ سے کرتی ہے. اور خود یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ خود ایک آئینہ قرار پاتی ہے. اسی آئینے پر تمام موجودات جو ہیں وہ دمک چمک رہی ہیں اور اپنا اظہار کر رہی ہیں اور اپنا نمائش کر رہی ہیں. فرق کیا ہے ان عوالم میں؟ کہ ان میں عقول ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہیں. عالم مادہ میں جو باطن ہے وہ چھپا ہوا ہے. کیوں چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ نور بہت ضعیف مرتبے میں آ چکا ہے. ضعیف ہوتا ہوتا اس کثرت کے عالم میں جب نور کا ذوف ہوتا ہے تو پھر باطن پس پردہ ہو جاتا ہے. تو اس سے اگلی بات یہ باتیں تیسری ہوگی. چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات اتحاد کی ہے. جو ابو علی سینا نے جس اتحاد کو رد کیا. اتحاد ہمیشہ 2 چیزوں میں، یہ کوئی قانون ہے. بات اصل میں ابو علی سینا کر رہا تھا کہ مفہوماً ذہن میں، مفہوم ذہن میں ہوتا ہے ہمیشہ، کس کا مفہوم؟ عاقل اور معقول کا. عاقل اور معقول کو جب ہم مفہوم میں لیتے ہیں تو عاقل کی تعریف کیا؟ تعقل کرنے والا. معقول جس کا تعقل کیا جا رہا ہو. تو یہ عاقل اور معقول وہ کہتا ہے ان مفہوماً یہ ان میں مغایرت پائی جاتی ہے، یعنی اختلاف پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے نا. تو یہ مفہوماً اختلاف پایا جاتا ہے. اور ان میں جو اختلاف ہے وہ کون سی قسم ہے؟ دونوں میں تقابل. تقابل کی 4 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ تناقض ہے، تضایف ہے، تضاد ہے، اور ملکہ اور عدم ملکہ. تو یہاں پر تضایف پایا جاتا ہے. تضایف کیا ہوتا ہے؟ تضایف اضافت میں بھی ان دونوں میں ایک اضافت پائی جا رہی ہے. اضافت میں 2 چیزوں مضاف اور مضاف الیہ 2 وجود ہونے چاہیے اور دونوں وجود حقیقی ہونے چاہیے. تضایف میں کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا، یہ تضایف کی مثال ہے. باپ کا مفہوم بیٹے پر بیٹا ہوگا تو وہ باپ کہلائے گا، اسی لیے بیٹے کا جو مفہوم باپ ہوگا تو وہ بیٹا ہوگا. تو یہ باپ اور بیٹے کے وجود پر موقوف ہے ایک دوسرے پر.
پھر ایک ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، اضافت ہے، اس کو کہتے ہیں ابوت یا بنوت. بنوت بیٹا ہونا، ابوت جو باپیت اس کے دونوں میں جو نسبت ہے، تو یہ نسبت بھی ان دونوں میں پائی جاتی ہے. تو یہ دونوں یہاں پر بات کیا چل رہی، جب تضائف میں یہ ایک دوسرے میں جو نسبت ہے یہ جدا بھی نہیں ہے، باپ اور بیٹے میں جدا بھی نہیں ہے. بیٹا جب بھی ہوگا باپ کی ایک تصور آئے گا مفہوم میں، باپ کے ہونے سے بیٹے کا، بیٹے کے ہونے سے باپ کا، لیکن ان دونوں میں اتحاد بھی نہیں ہے، جدا بھی نہیں ہے. جدا نہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اتحاد ہو گیا، نہیں، اتحاد بھی نہیں ہے دونوں میں، کیونکہ مفہوماً ان دونوں میں تغایر پایا جاتا ہے. تو یہ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تضائف میں ایک شرط ہوتی ہے منطقی لحاظ سے کہ جب ایک کا تصور ہوگا دوسرے کا تصور آئے گا. پہلا جو ہے بالفعل ہے تو دوسرا بھی بالفعل ہوگا، پہلا بالقوہ ہے تو دوسرا بھی بالقوہ ہوگا. یہ علم منطق کے لحاظ سے ہے. تو بس یہ ثابت ہوا کہ یہاں پر ذہن میں اتحاد نہیں ہے. اب اتحاد کہاں پر ہے؟ تو اتحاد ہم کہتے ہیں کہ خارج میں آیا، یعنی خارج میں مصداق. فلسفی اصطلاح میں خارج کو کہتے ہیں ذہن میں مفہوماً، اور خارج یعنی مصداقاً. خارج میں کس کا؟ عاقل اور معقول کا اتحاد ہے کہ نہیں؟ مفہوم میں ایک تغیر ہے. کیا خارج میں اتحاد ہے؟ تو اتحاد کی یہاں پر 3 قسمیں جو ہیں وہ مصنف نے بیان کی ہیں. پہلا مفہوم اتحاد کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کوئی عاقل بالذات کا معقول، عاقل جو ہے وہ اگر بالذات ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، بذات ہی ہے، تو وہ اس کا معقول سے اتحاد ہوگا، اور معقول کا اپنے عاقل بالذات سے اتحاد ہوگا. کیوں اتحاد ہوگا؟ کیونکہ خود عاقل کس کو تعقل کر رہا ہے؟ خود اپنی ذات کو، اپنی ذات کو تعقل کر رہا ہے، تو معقول اسی کی اپنی ذات ہے. تو یہاں پر اتحاد اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک ہی وجود ہے، 2 وجود ہی نہیں ہے جہاں کہ مسئلہ ہے کہ اتحاد نہیں ہوتا. تو یہ پہلی قسم کی اتحاد خارج میں. یہی ہم نے کہا تھا کہ واجب الوجود عاقل بھی خود ہے، معقول بھی خود ہے، اس کا وجود ایک ہی ہے. تو مصداقاً یہ عاقل معقول کا خارج میں اتحاد ہے. یہ اتحاد کی پہلی قسم ہے کہ جب بھی عاقل بذات موجود ہوگا تو اپنے آپ کو تعقل کرے گا تو وہ اتحاد ہے.